برسوں بعد اچانک میں نے فرحانہ کو دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ ایک خستہ حال، پریشان اور عمر رسیدہ عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ دکھوں کی بھٹی میں جل کر وقت سے پہلے اس کے روپ کا سونا راکھ ہو گیا ہے۔ وقت بھی کیا ظالم چیز ہے، یہ کسی سے رعایت نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ سنبھل کر چلیں ان سے بھی، اور جو اس سے غفلت برتیں ان سے بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ مجھ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولی، وجیہہ، کیا تم نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں ہوں تمہاری سہیلی فرحانہ۔ ارے ہاں، پہچان لیا۔ دراصل وقت بھی تو بہت گزر گیا ہے۔ جب تم پڑوس میں رہتی تھی تمہاری صورت، وضع، رنگ و روپ کچھ اور تھا، مگر اب کتنی بدل گئی ہو۔ وقت سے پہلے بڑھاپا اوڑھ لیا ہے۔ اندر آ جاؤ۔ باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ جھجکتے قدموں سے اندر آ گئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ تم ایسی گئی کہ پھر کبھی خبر ہی نہ لی۔ 25 برس بعد کیسے ادھر کا خیال آ گیا؟ مت پوچھو، وہ ٹھنڈی آ بھر کر بولی۔ 2-4 بار فون کیا تو تمہارے شوہر نے اٹھایا اور رکھائی سے جواب دے کر رکھ دیا۔ بس اس کے بعد میں نے تم کو فون نہیں کیا۔ کدھر ہے عبد الرحمن بھائی؟ گھر پر ہیں کیا؟ ارے نہیں، وہ 2-3 روز کے لیے لاہور گئے ہیں۔ تم آرام سے بیٹھو، تم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا۔ فرحانہ نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے کھانا وغیرہ کھلایا۔ وہ کہنے لگی، جو مجھ پر بیتی وہ ایک صفحے کا قصہ نہیں، پوری کتاب ہے۔ قصہ مختصر کہ آج کل در بدر ہوں، ایک فلاحی ادارے میں صفائی کا کام کرتی ہوں تو 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ آج میڈم سے چھٹی لے کر آئی ہوں۔ در بدر کیوں؟ گھر نہیں ہے تمہارا؟ مقبول بھائی کدھر ہے؟ اور تمہارا بیٹا؟ وہ تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہوگا۔ مقبول نے مجھے طلاق دے دی تھی، بیٹا بھی انہوں نے رکھ لیا تھا۔ میکے والوں نے منہ موڑ لیا، کسی رشتہ دار نے نہ رکھا تو دوسری شادی کرنا پڑی۔ وہ مرد صحیح اتوار کا نہ نکلا، ادھر سے بھی طلاق ہو گئی۔ مجبوراً چھت کی خاطر تیسری شادی کی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، وہ چل بسے۔ تب سے ہی در بدر ہوں۔ ایک دکھ ہو تو بتاؤں؟ فی الحال تو مجھے کچھ رقم درکار ہے، کسی سے قرض لیا ہے، وہ تنگ کر رہے ہیں۔ بہت سوچا تو آڑے وقت میں تمہارا ہی خیال ذہن میں آیا کہ تم انکار نہ کرو گی، تب بھی چلی آئی ہوں۔ اس نے لجا کر کہا۔ میں افسردہ ہو گئی۔ میں نے سیف سے 30,000 روپے نکال کر اسے دیے۔ وہ خوش ہو گئی اور دعائیں دینے لگی۔ فرحانہ کے جانے کے بعد کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، سوچ رہی تھی کہ انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کل جو بن ٹھن کر رہتی تھی، نت نئے فیشن میک اپ، قیمتی لباس، اور آج فقیرنی جیسی حالت، بال کھچڑی جس کو اسے رنگنے کی بھی توفیق نہ تھی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور ذہن 25 برس پہلے کے ماضی میں چلا گیا، جب وہ نئی نئی ہماری پڑوس میں آئی تھی۔ ہمارے برابر والا گھر خالی تھا، اس میں مقبول صاحب اپنی بیوی فرحانہ کے ساتھ کرایہ دار آئے تو خالی بنگلہ آباد ہو گیا۔ یہ ایک منزلہ چھوٹا سا بنگلہ تھا جو ہماری پرانی محلے دار زبیدہ باجی کا تھا۔ یہ تاجر لوگ تھے، بہت نیک اور ملنسار گھرانہ تھا۔ میری باجی زبیدہ سے اچھی دوستی تھی۔ فرحانہ کو وہ مجھ سے ملانے لائی تھی کہ ان کی نئی کرایہ دار ہے اور میری ہم دیوار بھی۔ اس کے بعد فرحانہ اکثر میرے گھر آنے لگی۔ میاں کام پر چلے جاتے، میں بھی اکیلی ہو جاتی۔ وہ آ جاتی تو گپ شپ میں دل بہل جاتا۔ وہ خوش مزاج، ہنسنے ہنسانے والی باتونی خاتون تھی۔ اس طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ میری عادت تھی کہ ہر بات فرحانہ سے کہہ دیتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجیب بات ہوئی کہ میرے گھر کے لینڈ لائن پر رانگ نمبر آنے لگے۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ ان دنوں ہمارے پاس سیل فون نہیں تھا۔ خیر، میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ وہ بولے، جس کا فون آتا ہے وہ کس کا نام لیتا ہے؟ وہ میرا نام لے کر کہتا ہے کہ وجیہہ سے بات کرنی ہے۔ اس کو تمہارا نمبر کس نے دیا ہے؟ وہ الٹا مجھ سے سخت سوالات کرنے لگے۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ہو نہ ہو تمہارا نمبر تمہاری سہیلی نے کسی کو دیا ہے۔ ان کا شک فرحانہ پر تھا، کیونکہ ان دنوں وہی روز ہمارے گھر آتی تھی۔ ایک روز فرحانہ میرے گھر آئی۔ اس کے آنے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون تالے میں رکھا ہوا تھا۔ فرحانہ بولی، تالا کھولو، میں بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا، رہنے دو، ہم نے بات نہیں کرنی۔ یوں میں نے اسے بات نہیں کرنے دی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے فون پر آبزرویشن لگوا دی۔ میں نے یہ بات فرحانہ کو بتا دی، سو رانگ نمبر آنا بند ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی 2 آدمی فرحانہ کا پتہ پوچھتے میرے دروازے پر آ گئے۔ میں نے گیٹ کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ وہ لوگ مجھے اچھے نہ لگے۔ آتے ہی انہوں نے میرا نام لے کر پوچھا، کیا یہ وجیہہ کا گھر ہے؟ میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی پریشانی ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ عبد الرحمن گھر آئے تو ان کو بتایا۔ وہ بولے، چاہے وہ فرحانہ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، مگر اسے غیر مردوں کو تمہارا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر ہے کہ تم اس عورت سے دوستی چھوڑ دو۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی ہمارے گھر رانگ نمبرز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
لہٰذا شوہر کو کیا الزام دیتی، چپ ہو رہی۔ پھر اس کے اپنے گھر فون لگ گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ میرے گھر پریشانی میں آئی اور بتایا کہ مالک مکان نے اس کے کردار کو مشکوک قرار دے کر فون کٹوا دیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مالک مکان سے بات کرو، وہ تمہارے پرانے محلے دار ہیں، ان کو یقین دلاؤ کہ میں ایسی نہیں ہوں، وہ ہمارا ٹیلی فون بحال کر دے۔ اس کے کہنے پر ایک روز میں فرحانہ کو بتائے بغیر اس کے مالک مکان کے گھر چلی گئی اور زبیدہ باجی کے شوہر سے بات کی۔ وہ ایک نیک شخص تھے، کہنے لگے بہن جی آپ اس عورت کی وکالت نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جس شخص کو اس نے آپ کا نمبر دے رکھا تھا وہ میرے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس کے سارے فون ٹیپ کر رکھے تھے، مجھ کو لا کر سنوائے ہیں۔ یہ غلط قسم کی اور احسان فراموش عورت ہے۔ اس نے آپ کے سارے خاندان کے بارے میں اس آدمی کو بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس کی گفتگو جو ٹیپ میں ہے آپ کو سنوا دوں۔ بھائی محسن نے مجھ کو فرحانہ اور اس رانگ نمبر والے کا ٹیلی فون ٹیپ سنوا دیا۔ ان کی باتیں سن کر میں تو سناٹے میں آ گئی۔ فرحانہ نے اپنے آشنا سے بہت غلط قسم کی باتیں کی تھی، چونکہ میں رانگ نمبر والی آواز کو بھی پہچانتی تھی، اس لیے یقین نہ کرنے کا جواز ہی نہ رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی، وہ بہت ناراض ہوئے اور مجھے نصیحت کی کہ اب اس سے تعلقات مت بگاڑو ورنہ یہ دشمنی پر اتر آئے گی۔ اس معاملے پر چپ سادھ لو، لیکن اس عورت سے بے رخی اختیار رکھو۔ اب وہ بھی میرے گھر آ کر برا جمع ہو جاتی۔ میں دل سے تو یہ چاہتی تھی کہ وہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرے، مگر مصلحتاً چپ رہی۔ دعا کرتی تھی کہ اس کے شوہر کا تبادلہ ہو اور ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے اس کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیا، اس کی خاطر مدارت بھی نہ کرتی، چائے کا بھی روکھے منہ سے پوچھ لیتی، لیکن وہ بدستور میرے گھر آتی رہی۔ اب مجھے یاد آیا کہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے دوستی زیادہ دیر نہیں نبھا سکو گی۔ دھیرے دھیرے اس کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا عبد الرحمن سے پوچھ لوں پھر تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ برا مان گئی، کہنے لگی یہ تمہاری عادت بہت بری ہے، تم دوستی کے لائق نہیں ہو، ہر بات تو اپنے شوہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ میں نے جواب دیا میں مجبور ہوں۔ محسوس تو وہ بھی کر چکی تھی کہ میں اس سے کترانے لگی ہوں، لیکن میرے منہ کو یوں نہیں آتی تھی کہ ایک تو میں اس کے رازوں سے واقف ہو چکی تھی، دوسرے اس کے فون میرے گھر آتے تھے۔ جب وہ بیٹھی ہوتی سماجت کرتی تو میں اسے ریسیور اٹھانے دیتی، لیکن تالے میں ہونے کی وجہ سے وہ اب کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تالا میرے شوہر نے لگایا ہے۔ دوستی کی اصل روح تو ختم ہو چکی تھی، اب تو میں بس تعلق نبھا رہی تھی۔ فرحانہ کے بیٹے کی عمر 5 سال تھی، وہ ان دنوں اسکول جانے لگا تھا۔ اکثر جب وہ گھر پر نہ ہوتی اور وہ اسکول سے آتا تو سیدھا میرے پاس آتا۔ ننھے بچے پر کس کو ترس نہیں آتا۔ میں اس کا ہاتھ منہ دھلوا کر کھانا کھلاتی اور سلا دیتی۔ میں تو ایسا اس معصوم کے ساتھ ترس کھا کر کرتی تھی، لیکن فرحانہ کی تو عادت ہو گئی اور وہ بچے کی فکر سے بھی آزاد ہو گئی۔ صبح اس کا شوہر دفتر چلا جاتا اور رات کو 8 بجے لوٹتا تھا، تب تک ان کا بچہ میرے گھر ہوتا۔ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیتا اور ماں کا انتظار کرتا۔ اب فرحانہ کھانا پکانے کی فکر سے بھی آزاد ہو گئی۔ شوہر کے جاتے ہی وہ بچے کو اسکول بس پر چڑھاتی اور تیار ہو کر کہیں چلی جاتی۔ مجھ سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ کوکنگ کلاس لینے جاتی ہے۔ انسان جتنا بھی جھوٹ بولے آخر ایک نہ ایک دن اس کی چوری پکڑی ہی جاتی ہے۔ ایک روز جبکہ وہ حسب معمول کہیں گئی ہوئی تھی، اس کا شوہر گھر آیا۔ گیٹ پر تالا لگا تھا۔ مقبول بھائی تبھی میرے گھر آ گئے۔ پوچھا جیا بہن فرحانہ کہاں ہے؟ مجھے گھر سے ضروری فائل اٹھانی ہے، آپ کے یہاں تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو کوکنگ کلاس لینے گئی ہوئی ہے۔ کوکنگ سینٹر کس جگہ ہے بہن؟ فرحانہ مجھے بتا چکی تھی کہ فلاں جگہ ایک ادارہ ہے جو یہ کورس کرواتا ہے، تو میں نے اسی ادارے کا نام بتا دیا۔ مقبول بھائی کو کوئی ضروری کاغذات چاہیے تھے تو وہ اسی ادارے میں چلے گئے۔ وہاں کے سربراہ نے بتایا کہ اس نام کی کوئی عورت کوکنگ سیکھنے نہیں آتی۔ اتفاق کہ اس دن اس کا بیٹا ناصر بھی اسکول سے مقررہ وقت پر نہیں آیا، جبکہ روزانہ وہ اسکول بس سے اترتے ہی سیدھا میرے پاس دوڑ آتا تھا۔ جب مقبول بھائی لوٹے تو میں پریشان کھڑی تھی۔ انہوں نے دوبارہ میرے گھر کی گھنٹی بجائی، بولے اس ادارے میں تو محترمہ کا نام درج نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ فرحانہ نے اس ادارے کا نام بتایا تھا، اب اگر وہ کسی دوسرے ادارے میں جاتی ہے تو اس بارے میں مجھے نہیں معلوم، وہ تو آ ہی جائے گی، لیکن آپ کا بیٹا ابھی تک اسکول سے نہیں لوٹا ہے، اس کی فکر کیجیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی مقبول بھائی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فوراً بیٹے کے اسکول کو چل دیے۔ وہاں سے پتہ چلا کہ اسکول کی چاروں بسیں بچوں کو لے کر جا چکی ہیں۔ ناصر اسکول میں نہیں تھا، وہ گھر بھی نہیں پہنچا تھا۔ گارڈ نے کہا ذرا سا انتظار کیجیے، بچے کبھی غلط بس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ دیکھیے ایک بس واپس آ رہی ہے۔
बस स्कूल के ग्राउंड में आकर रुकी। इसमें नासिर मौजूद था। ड्राइवर ने बताया कि ये भूले से 2 नंबर बस की बजाय इस बस में बैठ गया था, इसलिए सब बच्चों को इनके घरों पर उतार कर मैं इसको वापस ले आया हूँ। अपना फ़ोन नंबर इसके बैग में ज़रूर रखा कीजिए। मकबूल भाई ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और मकबूल भाई नासिर को लेकर घर आ गए। वो इस रोज़ बहुत गुस्से में थे। इनको आज पता चला था कि इनकी बीवी रोज़ ही घर से चली जाती है। नासिर ने बताया, अब्बू मैं तो रोज़ आंटी के घर से खाना खाता हूँ और वहाँ ही सो जाता हूँ। मकबूल भाई एक साबिर सिर्फ और शरीफ आदमी थे। इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। उस रोज़ वो दफ्तर लौट कर ना गए और फरहाना का इंतज़ार करते रहे। शाम को 4 बजे वो आई तो शोहर को देखकर घबरा गई। खुदा जाने घर में इनके क्या झगड़ा हुआ। बहरहाल उस रोज़ वो मेरे यहाँ नहीं आई। अगले रोज़ आई तो बहुत नाराज़ थी। बोली, तुम कैसी दोस्त हो, तुम्हें मेरे शोहर को कुकिंग स्कूल का नाम बताने की क्या ज़रूरत थी। वो वहाँ चले गए और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं उनको बताऊं कि मैंने कहाँ दाखिला लिया हुआ है, जबकि मैंने किसी जगह भी दाखिला नहीं लिया। फरहाना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मुझको असल बात से आगाह रखती तो मैं ऐसा ना कहती। मुझे क्या खबर कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कहाँ कहाँ जाती हो। लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और ना ही उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस वाक़ये का यह असर ज़रूर हुआ कि इसके बाद वो घर से कहीं नहीं जाती थी। इसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान एक खिंचाव सा पैदा हो गया था। अक्सर इनके घर से झगड़े की आवाज़ें भी आती थी। इस बात का जिक्र मैंने अपने शोहर से किया तो इन्होंने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये औरत ठीक नहीं है। तुमने मेरी बात ना मानी। अब देख लो, हम मर्द ज़्यादा तजर्बेकार होते हैं। तुम लोग तो घर की 4 दीवारी में होती हो। तुमको ज़माने की कुछ खबर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। ये हमें पता होता है और हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जितनी मुझे फरहाना से दोस्ती की खुशी हुई थी वो सब खत्म हो गई। बल्कि अब तो मैं यही दुआ करती थी कि खुदा करे ये यहाँ से चली जाए। खुदा का शुक्र कि 2 माह बाद ही मकबूल भाई का तबादला दूसरे शहर हो गया और ये लोग हमारे पड़ोस का मकान खाली कर गए। इनके जाने से मुझे सुकून मिला और जान में जान आई। अक्सर मोहल्ले वालियाँ मुझे इशारतन इसके साथ दोस्ती रखने से मना करती थी, लेकिन मुझको इनकी बातें समझ में नहीं आती थी। जब ज़ाती तजर्बा हो गया तभी आंखें खुली और बकौल मेरे शोहर, अगर तुम मुझको हर बात बर वक्त ना बताती तो मैं आज तुमको तुम्हारी माँ बाप के घर भेज देता। और मैं सोचती, अगर मैं अपने शोहर को एतमाद में ना लेती और तमाम हालात किसी और की ज़बानी सुनते तो जाने मेरे बारे में क्या राय कायम कर लेते। फरहाना की कहानी से ये ना समझना चाहिए कि हर औरत धोखेबाज या बेवफा होती है, बल्कि हकीकत यह है कि अमूमन औरत ज़ात वफा का पैकर और कुर्बानी का मुजस्मा होती है। वो सारी ज़िंदगी अपने महबूब खावंद और औलाद की खुशी की खातिर अपने दिल की खुशी और मफाद को पसे पुष्ट डाल सकती है। इसकी मिसाल इसी घर में आने वाली नई पड़ोसन की है जिसका नाम मरियम था। हमारे पड़ोस में जब ये दूसरा जोड़ा आकर आबाद हुआ तो हमने इनसे बिल्कुल मेलजोल नहीं रखा। एक रोज़ मालिक मकान की बीवी आई और बोली, जिया बहन तुम मरियम से नहीं मिली? वो मेरी भांजी है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तब मैं अब्दुर्रहमान की इजाज़त से नई पड़ोसन से मिलने चली गई और देखकर हैरान रह गई कि मरियम का शोहर मुस्तकिल व्हील चेयर पर रहता था, जबकि मरियम पढ़ी लिखी और एक कॉलेज में लेक्चरार थी। वो खूबसूरत, सुघड़ और अपने कुंबे की कफील थी। शोहर के माजूर होने के बावजूद इनका घर सुकून का गहवारा था। इनके 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। जब मेरा मरियम से ताल्लुक बना तो पता चला कि इसमें और फरहाना में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। हैरान थी कि मरियम इस कदर लायक, मेहनती और पुरकशिश है तो इसकी शादी एक माजूर शख्स से कैसे हो गई है। मरियम ने बताया कि मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली तो अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मोहम्मद खान हमारे रिश्तेदार थे। इनकी वालदा रिश्ता लेकर आई। मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। तब मोहम्मद माजूर नहीं थे, बल्कि बरसरी रोज़गार थे। 4 साल हमने सुकून से गुजारे। मेरे 2 बच्चे हो गए कि एक रोज़ सरकारी दौरे से वापसी पर इनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ये शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों टांगें भी इस तरह टूटी कि चूरा चूरा हो गई। इनके बचने की कोई उम्मीद ना थी। अरसे तक अस्पताल में रहे, कई ऑपरेशन हुए। मेरा दिन रात रोने से काम था। अल्लाह ताला ने मेरी और हमारे वालिदैन की दुआएं सुन ली। इनको नई जिंदगी तो मिल गई, मगर दोनों टांगों से माजूर हो गए। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। बेशक माजूर है, मगर जान तो बच गई है। मेरे बच्चों का बाप अपने बच्चों के दरमियान मौजूद तो है। मेरे लिए यही बहुत है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोशिश करके लेक्चरार भी हो गई हूँ। लिहाजा फिर से खुशियाँ मिलने पर अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे सुहागन रखा है। शोहर के साथ से बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। मैंने कहा, मरियम तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है। जिंदगी की मुश्किलात को झेल कर भी खुश और पुरसुकून हो।
जबकि उम्र भर माजूर शोहर की खिदमत भी तुम्हारा फरीजा हो गया है। क्या तुमको कभी थकन का एहसास नहीं होता? वो बोली, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत में बड़ी ताकत है। देखो ना, जब बच्चे खुदा न खास्ता माजूर हो जाते हैं तो क्या माँ बाप इनको छोड़ देते हैं या इनको बोझ समझते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब बीवी बीमार या माजूर हो जाए तो खावंद इसकी देखभाल करता है, इसका इलाज करवाता है, इसे अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं देता। मैं तो अपने शोहर को देख देख कर जीती हूँ। हर वक्त इस एहसास से खुश रहती हूँ कि वो जिंदा हैं और मैं सुहागन हूँ। मेरे बच्चे इनसे प्यार करते हैं, इनसे लिपटते हैं। ये कितनी खुशी और सुकून देने वाली बात है। मरियम की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि सच है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ फरहाना जैसी सब कुछ पाकर भी गैर जिम्मेदार होती हैं, अपनी गलतियों से सुखी और खुशियों भरी जन्नत को खो देती हैं। और कुछ मरियम ऐसी भी होती हैं कि शरीके ज़िंदगी माजूर हो तब भी अधूरी ज़िंदगी को खुशियों का गहवारा समझ लेती हैं।